الاستحاضہ، استحاضہ کے مسائل۔ استحاضہ کیا ہے؟ بلیڈنگ ادر دین پیریڈز۔ بعض اوقات پورا مہینہ مسلسل خون آتا ہے، بعض اوقات 2-4 دن رک کے پھر اسپاٹنگ ہوتی، پھر 2-4 دن رک کے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیماری کی حالت ہے، اس میں حکم حیض اور نفاس سے مختلف ہے۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحاضہ کے ایام شمار کرنا چاہیے، اور اس مدت میں استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ایام حیض گزارنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت فاطمہ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لا اطہر افادع الصلاۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك عرق وليس بالحیضۃ فاذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ فاذا ذهب قدرها فاغسلی عنک الدم وصلی۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، یعنی ایک وین سے آتا ہے، حیض کا نہیں، لہذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے ہوں، یا کبھی 5 دن کبھی 8-9 دن ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، یہ اہم بات ہے۔ عن فاطمہ بنت ابی حبیش انہا کانت تستحاض فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان دم الحیض فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسکی عن الصلاة فاذا كان الاخر فتودئی وصلی فانما هو عرق۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مریض تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی ڈارک ہوتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو لائٹ کلر میں تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا، اسے پہلی دفعہ حیض کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا۔ مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے 7ویں دن حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے۔ مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین اپنے ملک، علاقے، عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، یعنی پھر دوسری پاس والی خاندان کی رشتہ دار عورتوں کی عادت کو دیکھا جائے گا جس کو پہلی دفعہ سے یہ بیماری شروع ہوئی ہو۔ عن حمنہ بنت جحش قالت كنت استحاض حیضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني استحاض حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قلت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت عالم فقال إنما هي ركزة من الشيطان فتحيدي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيد النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواہ الترمذی۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی
اب آپ کہیں گے کہ لو اس عورت کو شرم نہیں آئی کہ آپ سے ایسی باتیں کر رہی ہے جا کر. آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر، ایک طبیب کے پاس جا کر انسان اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے اور اس سے دوا یا علاج میں مشورہ لیتا ہے، تو اسی طرح ایک روحانی معالج کے پاس جا کر اپنے دین کے مسائل کے بارے میں فتویٰ لینے میں حرج نہیں. اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اس بات کی وضاحت نہ ہوتی تو کوئی خاتون بھی اس قابل نہ تھی کہ ان باتوں کے جواب دیں. سوال پوچھتی ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی. حضرت حمنہ نے عرض کیا خون تو اس سے زیادہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ روئی کے اوپر یعنی کپڑا کس لیا کرو. میں نے عرض کیا اس سے بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا پھر کپڑا ہی استعمال کرو. میں نے عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ جاری ہوتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی. استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے. ان دونوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا ان 6-7 دنوں کے بعد غسل کرو. جب محسوس کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو تو 23 یا 24 روز نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو ایام حیض کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے. یہ ایک مرض ہے. جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض کے حکم سے مختلف ہے. مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کرے. ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. ترمذی کی روایت کے آخر میں آتا ہے اور اگر تجھ سے ہو سکے کہ تاخیر کرے تو ظہر کی اور جلدی کرے عصر میں، پھر نہائے جب پاک ہو تو حیض سے اور نماز پڑھے ظہر اور عصر کی، پھر دیر کرے مغرب میں اور جلدی کرے عشاء میں، اور نہا کر اکٹھا پڑھ لے دونوں نمازیں اور ایک غسل کرے تو صبح کو، اور ایسا ہی کرتی رہے اور روزے رکھتی رہے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں باتوں میں سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے. یعنی ایک تو یہ کہ حیض کا خون ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ نہا لیا جائے اور پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر 2 نمازوں سے پہلے نہا لیا جائے، وضو کر لیا جائے اور نمازیں اکٹھی کر لی جائیں، اور فجر کی نماز کے لیے بھی اسی طرح الگ سے نہا لیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے. اور اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر 2 نمازوں سے پہلے نہانے والے طریقے کو زیادہ پسند فرمایا. مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه وهي مستحاضة رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے. ان اکرمہ رضی اللہ عنہ قال كانت ام حبیبہ تستحاض وكان زوجها يخشاها رواہ ابو داؤد. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا استحاضہ کی مریض تھی اور ان کے شوہر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام حبیبہ سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. مسئلہ 84 میں ہے کہ نہانے کے بعد براؤن اور زرد ڈسچارج کی اہمیت نہ دی جائے. اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی حدیث میں خواتین ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں بھی کچھ زردی باقی ہوتی، اور آپ فرماتی کہ انتظار کرو جب تک کہ شفاف پانی نہ ہو. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، پلیز وضاحت کر دیں. یہ متضاد نہیں ہیں، سمجھنے کا فرق ہے. بات یہ ہے کہ ایک عورت سب سے پہلے تو اپنی عادت دیکھے کہ کس وقت اس کو پیریڈ شروع ہوتے ہیں اور کس وقت ختم ہو جاتے ہیں. مثلا ایک خاتون کو صبح 8 بجے بلیڈنگ شروع ہوئی اور چوتھے دن 8 بجے وہ بالکل پاک ہو گئی، اور یہی اس کی عادت ہے عموماً 1-2 گھنٹے کے اوپر نیچے فرق سے. اب اس نے نہا لیا، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف تھی کہ عشاء کی نماز کے وقت اس نے دیکھا کہ یلوش ڈسچارج ہے تھوڑا سا. تو اب یہ سارا دن پاک رہنے کے بعد اگر تھوڑا سا یلوش ڈسچارج نظر آتا ہے تو یہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھیں. لیکن ایک عورت ابھی پوری طرح پاک ہی نہیں ہوئی اور ابھی ڈسچارج ہو رہا ہے، ریڈ تو نہیں لیکن براؤن اور یلوش ہو رہا ہے، اور ابھی پاکی ہوئی نہیں، تو ایسے میں وہ نہائے مت جب تک کہ وہ وائٹ ڈسچارج نہ دیکھ لے. تو یہ 2 مختلف باتیں. نہیں، جب وائٹ ڈسچارج دیکھنا شروع کر دیں اور آپ نہا چکیں
اور ایک دن کے بعد پھر آپ یلوش دیکھیں تو کنسیڈر نہ کریں. لیکن ابھی وائٹ ہوا ہی نہیں شروع اور یلوش کنٹینیو کر رہا ہے، تو جب تک وائٹ نہ آ جائے تو آپ نہائیں گے نہیں. سمجھ گئے یہ بات؟ سوال ہے، اگر رات کو عشاء کے بعد وطر نہ پڑھیں کہ تہجد کے وقت پڑھ لیں گے، اس دوران حیض آ جائے تو کیا بعد میں وطر کی قضا پڑھیں گے؟ جی ہاں، وطر کی قضا پڑھیں گے. یا مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ تہجد پڑھیں گے، اتفاق یہ ہوا کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ کیا کریں؟ فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے وطر پڑھ لیں. لیکن اگر بھول گئے تو پھر کیا کریں؟ دن کے کسی حصے میں اس کی قضا پڑھ لیں. دبر کیا ہوتا ہے؟ اینس کو ANUS پیٹھ کو کہتے ہیں. اگر شلوار پر ایک سپاٹ حیض کا لگا ہو، واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ کیا اس کو دھو سکتے ہیں؟ ایسا نہ کیجیے، اس کے داغ کو الگ سے اتار کر واشنگ مشین میں ڈالیے، اور اگر آپ نے اس کو دھونا ہے تو یا تو الگ دھوئیے تاکہ سارے کپڑوں میں نجاست نہ پھیلے، اور اگر بھول کے ایسا کر بیٹھے اور ہو گیا تو سارے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کر لیجیے. اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ ان کو اس طرح دھویا جائے کہ سارا اس میں سے پانی نچوڑ لیا جائے، اور آخری مرتبہ جب وہ پانی نچڑے تو وہ صاف نظر آنا چاہیے. اگر کسی کو نماز کے دوران بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا اس نماز کی قضا بھی ادا کی جائے گی؟ جی ہاں، اس لیے کہ نماز جب ایک دفعہ شروع کر دی جاتی تو بیچ میں اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی، اور ٹوٹنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی. عام وجوہات کے علاوہ زور سے ہنس پڑنا، کہکا لگانا جو ہے یہ بھی نماز توڑ دیتا. مثلا آپ نے نفل نماز شروع کی، آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وضو ٹوٹنے کی، آگے آئیں کی وجوہات. تو اس میں کیا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا نفل ہی پڑھ رہی تھی نا، خیر ہے اب چلو چھوڑو. نہیں، جب آپ نے ایک نماز شروع کر لی اور وہ بیچ میں کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو دوبارہ وضو کر کے یا پاک ہونے کے بعد اس نماز کو ادا کیجیے، اس کو توڑ چڑھائیے، جس کو کہتے ہیں نا سرے لگانا. نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، وطر ہو، تہجد ہو، کچھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نفل ہے یا فرض ہے. اسی طرح روزہ ہے، مثلا رمضان میں آپ نے روزہ رکھا اور آپ کا ٹوٹ گیا روزہ بیچ میں، تو آپ کو قضا رکھنی ہوگی، ہاں ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو. سوال ہے، اگر پیریڈز ختم ہو جائیں اور بغیر نہائے ہسبینڈ سے تعلق قائم کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ پیریڈز کے بعد پہلے پاکی حاصل کی جائے اور پھر شوہر سے تعلق قائم کیا جائے. آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے پسندیدہ صورت کیا ہے؟ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. تو اصل جو ریکوائرڈ ہے وہ کیا؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. لیکن کسی حد تک رخصت ہو سکتی ہے حتیٰ یطہرنا سے بھی. یطہرنا کا کیا معنی ہے؟ ڈسکنٹینیویشن آف مینسٹرل بلیڈنگ یا بلڈ گیلنگ. اب آپ دیکھیے کہ یہ ختم ہو گیا لیکن ابھی نہانے کی ضرورت ہے. تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو کفارے کی ضرورت نہیں. اچھا، یہ جو ایک بات اور تھوڑی سی واضح کر دوں کہ یہ جو بتایا گیا تھا نا کہ پیریڈز کے دوران انٹرکورس کا کفارہ 1 دینار اور جب یلش ڈسچارج ہو تو ½ دینار ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ پیریڈز کے دوران انٹرکورس حرام ہے. اگر کوئی اس کو حلال جانے تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا. امام نووی یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہے کیونکہ اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں حرام نہیں حلال ہے تو اس کے لیے بہت سخت الفاظ آئے ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر کرے، حرام تو سمجھتا ہے لیکن جان بوجھ کے کر لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن امام مالک، ابو حنیفہ، احمد اور شافی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کفارہ نہیں. اس کے برعکس عطا، ابن ابی ملیکہ، شابی، نخی، مکحول، زہری، ابو الزناد، ابو ایوب سختیانی، سفیان ثوری اور لیث بن سعد کا قول ہے کہ اس پہ کفارہ واجب ہے. کفارہ ایک بردے کا آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرنا، اور باقی لوگوں نے کہا کہ 1 دینار یا ½ دینار صدقہ کرنا ہے. اور دلیل ان کی ابن عباس کی حدیث ہے، جو شخص اپنی عورت سے حالت حیض میں جمع کرے وہ 1 دینار صدقہ دے یا ½ دینار. لیکن یہ حدیث بعض کے نزدیک صحیح کے درجے پر نہیں، تو اس لیے اس مسئلے میں اختلاف ہوا. یعنی گناہ کبیرہ تو ہے لیکن جہاں تک کفارہ دینے کا تعلق ہے تو اس میں دوسری رائے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ حدیث صحیح کے درجے پر نہیں،
اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا اگر کفارہ کسی حسن درجے کی حدیث سے بھی یا اس سے کم درجے کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان دنیا میں ہی ایسے گناہوں کا کفارہ دے تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو. کفارہ اصل میں کیا ایک طرح کا فائن ہوتا ہے نا کہ انسان نے اللہ کی حد توڑی. قرآن میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں فاعتزلوا النساء، چھوڑو عورتوں کو فی المحیض، اس حالت میں الگ ہو جاؤ ان سے، مت ستاؤ ان کو. تو اس میں اب یہ ہے کہ بار بار اگر کفارہ دینا پڑے تو بہت ساری چیزوں کی ایک طرح سے پیش بندی جاتی. ٹھیک ہے نا. عورت کے لیے نماز کی قضا حیض میں نہیں تو پھر روزے کی قضا کیوں ہے؟ کیوں کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. کیا یہ جواب کافی؟ یہ کافی ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے. اب یہ ہے کہ جب ہم اس پر راضی ہو جائیں آپ کے فرمان پر تو اگلی بات یہ کہ ہم حکمت تلاش کریں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نماز تو سارا سال چلتی رہتی اور ہم مہینے میں اگر 5-6 دن یا 10 دن کوئی نماز نہیں پڑھتا اور اب اس کو کہا جائے کہ تم قضا پڑھو اور 10 دن وہ بعد میں قضائیں پڑھتی رہے اور پھر نئے سرے سے ایک سلسلہ شروع ہونے کا وقت آ جائے تو زندگی حرام ہو کے رہ جائے. یا اسی طرح نفاس کی حالت میں 40 دن نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد جی اب پاک ہو گئے، اب نمازیں شروع کرو اور ساتھ بچے کو دودھ بھی پلاؤ اور اس کی نجاست بھی صاف کرو اور ساتھ پچھلی نمازیں بھی قضا کرو. کس قدر مصیبت ہو جاتی. لیکن روزہ رکھنے میں ایک تو یہ کہ اتنی مشکل نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. تو 5-6 روزے پورے سال میں رکھنا دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ کہ 5-6 دن کی نمازیں قضا دہرانا. ٹھیک ہے. پیریڈ سے پہلے جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کے لیے کیا رولز ہوں گے؟ جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یلوش 1-2 دن پہلے ہلکا پھلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیریڈز کا جو خون ہے وہ کیا ہے، سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا تھک ہوتا ہے. لیکن اگر مثلا اس میں 2-3 گھنٹے کا فرق ہے، تھوڑا سا ڈسچارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ریڈش شروع ہوا تو وہ ڈسچارج بھی پیریڈ میں کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر 2-3 دن پہلے، ہفتہ پہلے ایسی کوئی چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں. جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا تو حیض کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے منع کرنے کی کوئی حدیث ہے؟ صحیح حدیث ایسی کوئی نہیں ہے اور اسی لیے تو یہ اختلاف ہے. اگر صحیح حدیث ہوتی تو اختلاف ہی نہ ہوتا. پیریڈز کے دوران استنجا کیا جا سکتا ہے، وائی ناٹ. جب یہ کہا گیا کہ حضرت زین کی خادمہ قرآن کو غلاف میں لاتی تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کو پکڑنا بھی کپڑے سے چاہیے، عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ بھی کپڑے یا گلوز سے لگائیں. جی ہاں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں. استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان فزیکلی بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ جنات. ٹھیک ہے، یعنی بعض بیماریاں جنات کے فزیکل ہارم کرنے سے بھی ہو سکتی، یہ مراد ہے. جیسے آج کل یہ بات بہت عام ہو گئی ہے کہ کینسر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں یا کچھ اور امراض کے بارے میں یہ ریسرچ ہو رہی ہے. کل ہی مجھے کسی نے بتایا ہے، اب ہر سنی سنائی بات کو آگے کہنا تو نہیں چاہیے، مجھے اس کی حقیقت نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو اس کی دلیل مل جائے کہ امریکہ میں اب ہر ہاسپٹل کے ساتھ ایک پریسٹ کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ جن کی کوئی فزیکل ریزن ہوتی نہیں، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مریض یا بے ہوش ہے یا وہ سانس نہیں پراپر لے سکتا یا کوئی اور ایسی ان یوزول قسم کی علامات. تو اس میں تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بسا اوقات ان پہ بائبل کے کچھ حصے پڑھے گئے یا کچھ جنتر منتر پڑھے گئے تو وہ درست ہو گئے. تو اب باقاعدہ یہ ایک طریقہ علاج کے طور پر ایسا ہو رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی جنات اور ان کی شرارتوں اور ان کے شر سے بچنے کی تعلیم دی ہے ہم کو. تو جنات کا شر جہاں اسپرچل ہوتا ہے بسا اوقات فزیکل بھی ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سوئے میں اور آپ پر ایسا بوجھ پڑ رہا ہے کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہوتا. بعض اوقات یکایک کوئی درد اٹھتا ہے حالانکہ اس کی کوئی لوکل ریزن نہیں پتہ چلتی. اور جنات جو ہے انسان کے جسم میں بہت آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے دیوار کو پار کر لیتے بغیر کسی مشکل کے. اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن چونکہ حدیث میں آئے اس لیے ہم یقین کرتے ہیں. یہ بتا دیں کہ جو لوگ کپڑا استعمال کرتے ہیں خاص کر ماسیاں، وہ کہتی ہیں کہ پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو دھونا چاہیے اور نہ دھوئیں تو بہت گناہ ہے. گناہ کی بات کہتے ہوئے تو میں ذرا جھجکوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ 2-3 وجوہات سے
اس بلڈ کو ڈسٹرائے کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ نجاست ہے۔ اپنی نجاست کو کسی بھی انسان کے لیے، خواہ وہ سرونٹ سے کیوں نہ ہو، اس کے لیے کھلا چھوڑ دینا، کیا یہ انسانیت ہے؟ بتائیے مجھ کو۔ بعض لوگ ٹوائلٹس میں جاتے ہیں، پبلک ٹوائلٹس میں فلش نہیں کرتے، ایک بہت کامن مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں۔ کوئی بھی ایمان والا بندہ، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے، اپنی نجاست خواہ وہ کسی قسم کی ہو دوسروں کے لیے کھلی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس میں صرف کسی دوسرے کی نجاست کو نگاہوں سے دیکھنے سے بھی اذیت اور تکلیف ہوتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس بلڈ کو دھو کر بہا دینا چاہیے۔ ٹیپ کے نیچے رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد بہہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع نہ ہو تو کسی نہ کسی لفافے وغیرہ میں پیڈز ڈال کر پھینکنے چاہیے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ بات ریپیٹڈلی سننے میں آئی ہے کہ جو لوگ جادو کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں کسی کی، ان میں ان کے بال، ناخن، کیونکہ جسم کا حصہ ہوتا ہے نا، یعنی کسی کے اوپر جادو اثر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ملے۔ تو جہاں بالوں کو کہتے ہیں احتیاط سے پھینکیں، جہاں ناخنوں کو احتیاط سے پھینکیں، وہاں پر خواتین کا جو حیض کا خون ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے میں احتیاط برتیں، کیونکہ غلط قسم کے جو جادو ہوتے ہیں اس میں نجس خون استعمال ہوتا ہے، یعنی نجس خون استعمال کیا جاتا ہے لکھنے میں یا کسی بھی طرح اس عمل کے اندر۔ بسا اوقات یہ پتلے بنائے جاتے ہیں، ان کو ان میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، بعض اوقات لکھا جاتا ہے، اس سے بعض اوقات بہت ہی غلط قسم کے کام ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اس کو ڈسٹرائے کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی کونے میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں ان کو جلایا جا سکے، کوئی ایسا ٹن وغیرہ رکھ کے ڈھک کے، یا سب سے آسان اور بہتر طریقہ تو یہ کہ دھو کے بہا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ مشکل ہو، ممکن نہ ہو، تو کوئی بھی طریقہ جس سے یہ نجاست کسی کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے اور کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکے، یہ نہایت ضروری ہے۔ میں نے صحیح بخاری میں پڑھا تھا کہ اگر دوران صحیح خون آ جائے تو صحیح ختم نہ کریں، پوری کر دیں، کیونکہ حج قریب ہے، اس کو کنفرم کر کے بتائیں۔ جی ہاں، اس میں یہ کہ اگر 3 چکر ہو گئے، 4 ہو گئے تو باقی بھی گزرنا ہی ہے اصل میں، تو بجائے اس کے کہ فوراً نکل جائیں اس کو پورا کر لیں۔ یعنی ایک شخص کا بیچ میں ہونا اور بات ہے، اور بذات خود مسجد کے اندر آ کر پھر یہ کام شروع کرنا اور چیز ہے۔ ہم نے بچپن سے آج تک یہی سنا کہ حیض کی ناپاکی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس حصے کے دھونے کے بعد پورے کپڑے کو 3 بار دھو کر پاک کریں۔ ایسی کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے، اس لیے اب آپ طریقہ بدل لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے کپڑے پر پانی بہائیں، پھر اسے اچھی طرح نچوڑیں، یعنی جتنی طاقت ہو نچوڑ کر سارا پانی نکالیں، پھر اسی طرح دوسرا، پھر اسی طرح تیسری دفعہ کریں۔ بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ پانی کا آخری قطرہ تک نچوڑنا ضروری ہے، پھر کپڑا پاک ہوگا۔ تو وہ جو خود اپریٹ ہو جاتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو نکل ہی جاتا ہے نا، اس کے اندر تھوڑا رہتا ہے۔ عموماً واش روم میں ایسے کپڑے پاک کیے جاتے ہیں، تو کیا اس سے واش روم کا فرش بھی نہ پاک ہو جائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ چھینٹے نہ اڑائیں، کسی ٹب یا ٹیپ کے آگے رکھ کر اس کو دھو کے بہا دیں، اور پھر اگر مثلا سنک یوز کیا یا کوئی اور جگہ یوز کی ہے تو اس کو اچھی طرح بعد میں وم لگا کر یا مٹی سے کسی بھی چیز سے دھو ڈالیں تاکہ اس کی نجاست چلی جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس میں نجس چیز لگی ہوئی ہو، کوئی اور آئے اور وہاں وضو کرنے کھڑا ہو اور وہ پانی چھل کے سارا اس کے کپڑوں پہ جا پڑے۔ خدا کے لیے ایسے کام نہ کریں۔ اور اسی طرح کسی ایسی ٹیپ کے نیچے بھی مت دھوئیں کہ جس سے وہ سارا دھوتے ہوئے پانی آپ کے کپڑوں پہ اور دیواروں پہ پڑ رہا ہے اور سارا کچھ نجس ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو لوٹے سے سب کچھ پھر پانی بہا کے اس کو صاف کر دیں، جیسے وہ پیچھے حدیث میں پڑھا ہے کہ بدو نے پیشاب کر دیا تو آپ نے کہا پانی کا ڈول بہا دو۔ پیریڈز ختم ہونے پر وائٹ تھک ڈسچارج نکلتا ہے جو 3 دن تک خارج ہوتا ہے۔ کیا ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کرنا ہوگا؟ جی ہاں، جب بھی ڈسچارج ہو، خواہ وائٹ ہو یا یلوش ہو، تو اس میں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ تو اس میں کیوں لگ جائے؟ احتیاط برتیں، جب پتہ ہے ایسا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ استعمال کریں کہ جس سے سارے کپڑے ناپاک نہ ہو۔ ناپاک کپڑے پہن کے پھرنا ساری طبیعت کو مقدر کر دیتا ہے، انسان کے باقی کاموں میں رکاوٹ ہوتی۔ حیض میں بے قاعدگی ہو، 10 دن بعد بھی حیض آئے اور رک رک کر آئے، مثلا 2 دن نہیں آئے پھر آنا شروع کیا، 4 دن بند رہا پھر 3-4 دن شروع ہو گیا، اس طرح 15-20 دن تک ہوتا رہا، نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر مینوپاز شروع ہونے کے بعد خواتین کو پیش آتا ہے۔ ٹھیک، اس میں کیا ہوگا؟ پھر وہی استحاضہ والی حدیث سامنے رکھی جائے گی کہ جن دنوں میں
پیریڈز کی بلیڈنگ جیسا خون نکلے اور پچھلی عادت کے مطابق ہو، ان دنوں کو پیریڈز شمار کیا جائے گا اور باقی دنوں کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ کوئی حیض 15 دن تک جاری نہیں رہتا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے کب تک نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ مثلا واٹر بیگ پھٹ جائے کئی گھنٹوں پہلے یا بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے نماز چھوٹتی ہے، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے بچوں کی پیدائش میں اس وقت سے نماز چھوڑ دی جب ڈسچارج شروع ہوا، اب میں کیا کروں نمازوں کا۔ اس میں یہ ہے کہ جب واٹر بیگ پھٹ جائے تو آپ سمجھیں کہ ولادت بالکل قریب ہے اور اس وقت سے نمازیں جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گی۔ جو پہلے ڈسچارج تھوڑا بہت ہوتا ہے اس سے نماز نہیں چھوٹتی، کیونکہ وہ نفاس کا حصہ نہیں ہوتا، نفاس ولادت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کی عادت حیض جب شروع ہو تو 3 دن تک کی ہو، پھر عمر بڑھنے کے ساتھ 5 دن ہو جائیں، جو بھی ہو اصل چیز عادت شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کلر، استحاضہ کے پرابلم میں انسان کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈز کا یا اسپاٹنگ کا ٹرینڈ بدلتا رہتا ہے۔ میں نے یہ سب احادیث پڑھی ہیں مگر کئی بار فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کئی بار مجھ سے اس میں غلطی ہوئی ہوگی جبکہ نیت نہ تھی۔ اس کا کفارہ کیا؟ اس میں یہ کہ شک دور کرنے کے لیے نماز دہرا لی جائے۔ حالت طہر کی مدت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے، کتنے دن بتایا گیا ہے؟ 23-24 دن، ٹھیک ہے، بیچ کا وقفہ جو ہے 23-24 دن کا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے پیریڈز 10 دن تک ہوتے ہیں تو ان کا وقفہ طہر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، مثلا 20 دن ہوتا ہے، پھر دوبارہ پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہر ملک، علاقے، خاندان، مزاج سے فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا کئی بار 10 یا 12 دن پیریڈز کے بعد کلین بات لیں، پھر 4 دن بعد پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو تو کیا کرے؟ وہ استحاضہ شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر 15 دن بعد ہو تو کیا کریں؟ چونکہ فقہی کتب میں طہر کی کم از کم مدت 15 دن بتائی جاتی ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ 15 دن کے بعد آنے والے پیریڈز کو استحاضہ نہ سمجھا جائے گا؟ اگر وہ حیض کی طرح کا ہے تو حیض سمجھا جائے گا، اگر محض اسپاٹنگ سی ہو رہی ہے تو وہ پھر استحاضہ شمار ہوگا۔ یعنی اصل چیز اس میں علامات ہیں، نہ کہ صرف ڈیز۔ استحاضہ کی وجہ سے انسان کی عبادات بہت افیکٹ ہوتی ہیں، گلٹ رہتی ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں اجر بھی ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ایسی کوئی حالت بے چینی کا سبب ہو، تکلیف کا باعث ہو، صبر کرتے ہوئے اللہ سے بہترین اجر کی امید بھی رکھیں اور وسوسے کا شکار ہوئے بغیر اپنی عبادت جاری رکھیں۔ حیض کے خون کے بارے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان علامات کو جو بھی ہم نے پڑھی ہیں اگر مزید واضح کر سکیں تو ذرا مزید آسانی ہو جائے گی کہ کس طرح ڈٹرمن کریں پیریڈز کو۔ میڈم کافی ریگولر ہوتا ہے لوگوں کا، موسٹ آف دا پیپل کا تو کافی ریگولر ہوتا ہے، اور 3-4 دن پیریڈز آتے ہیں، اس کے بعد بلڈ جو ہے اس کا کلر چینج ہونے لگتا ہے۔ تو آئی وڈ سے 3 دن جو ہے، بہت سے لوگ کا 3 دن بھی ہوتا ہے، لیکن اٹ شوڈ بی یوزلی، اس سے کم تو یوزلی نہیں ہوتا ہے، اینڈ میکسیمم جو ہے وہ 7-8 دن بھی ہو سکتا ہے، بٹ آئی تھنک دیٹ از پروبیبلی دیٹ از دا ویریشن۔ لیکن یہ ہے کہ یوزلی اسٹارٹ آف ہوتا ہے تھوڑا سلو کبھی کبھی، اینڈ دین سیکنڈ تھرڈ ڈے ہیوی ہو جاتا ہے، اینڈ دین آفٹر دیٹ وہ کم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ بات جو حدیث میں ہے کہ اس کا کلر چینج ہوتا ہے، یہ بہت مجھے پسند آئی، کیونکہ اس میں ہے کہ براؤن کلر اور تھوڑا سا اس کا جو شیڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان پاک ہو جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے اس طرح سے، اینڈ یوزلی جب ڈیکریز کرتا ہے تو اس میں چینجز آتے ہیں، تو انسان جو ہے نا ایک اپنا ایک بنا لے کہ بھئی اس طرح میرا ہوتا ہے، ایک نارمل ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ تو جو حدیث کا ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے کہ براؤن کلر، حضرت عائشہ کی جو ہے حدیث کہ اس میں براؤن کلر تھا تو انہوں نے اس کو نوٹس نہیں کیا، وہ صحیح ہے۔ اچھا، باقی یہ ہے کہ زیادہ تر پرابلم جو پیریڈز کا ہے، ینگ لڑکیوں کو جب شروع ہوتا ہے پیریڈز تو بہت ساری لڑکیوں کے ریگولر سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اٹ سیٹلز ڈاؤن، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بڑا کامن سا پرابلم ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ لڑکیوں کا مسئلہ تو ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پھر کتنے دن ان کے ہونے والے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کس طرح وہ بتائیں گی نا۔ اس میں یہ ہے کہ 3 مہینے تک شروع میں کیلنڈر ساتھ رکھیں اور نشان لگاتے جائیں۔ 3 مہینے میں عادت عموماً ڈٹرمن ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں جب شروع سے ہی استحاضہ کی بیماری بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے۔ عام حالات میں جب نارمل کیس ہے تو وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ 3 دن عادت بنی یا 4 دن بنی
بعض اوقات بعض مہینوں میں 3 یا 4 دن کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، ایک دن اوپر اور نیچے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو عادت ہے وہ 3 مہینے میں ڈٹرمن ہو جاتی ہے. اگر اس میں کوئی اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. 2 چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت سی مشکل آسان ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ کلر اور جو اس کا فلو ہے اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں یہ بھی استحاضہ سے فرق ہوتے ہیں. پیریڈز کا جو بلڈ ہے وہ استحاضہ کے بلڈ سے کیسے الگ کیا جائے، تو اس میں اس کا جو فلو ہے، اس کا کلر ہے، اس کے دن ہیں، اس میں فزیکل کنڈیشن میں بھی جو چینجز ہیں، کریمپس پڑ رہے ہیں یا ایک مخصوص قسم کی حالت ہو جاتی ہے جسم کی، وہ بھی ساتھ کنسیڈر کیے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عام حالات میں، نارمل حالات میں پیریڈز کی کنٹینیوشن میں جیسے پہلے فلو کم ہے، پھر زیادہ ہو گیا، پھر کم ہوتے ہوتے براؤن ہو گیا، پھر یلوش آ گیا، تو اس کو سارا وقت پیریڈ شمار ہوگا جب تک کہ وائٹ نہ ہو جائے. لیکن اگر ایک دفعہ وائٹ ہونے کے بعد 1-2 دن کے پھر تھوڑا بہت یلوش یا براؤنش ہوتا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. کسی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ عورت کے حیض کے سسٹم کے نتیجے میں ہی ایک دن وہ ماں بنتی ہے. جو کمی عبادت میں ان دنوں میں ہوتی ہے وہ ماں کو 3 درجے باپ سے زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. اگر 4 دن پیریڈز ہوں پھر پاکی ہو جائے، نماز شروع کر دی جائے، لیکن 3-4 دن بعد پھر سپاٹنگ ہو جاتی ہے تو درمیان کے 3-4 دن کی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ نماز پڑھنی چاہیے. وہ جو بعد کے 3-4 دن کی سپاٹنگ ہے وہ پھر استحاضہ میں شمار ہوگی. حیض کے دوران کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جی طلاق تو ہو جائے گی، بس رجوع کرنے کے لیے کہا گیا. مینوپاز شروع ہونے کے بعد، یہ مینوپاز ہوتا ہے جب عورت ایک فرٹیلٹی کی عمر سے گزر جاتی ہے تو پھر اس کے پیریڈز ختم ہونے لگتے ہیں آہستہ آہستہ اور بہت بے قاعدگی ہو جاتی ہے دوبارہ. کبھی کبھار 1 سال بعد حیض آتا ہے، کبھی 6 مہینے بعد، کبھی ہر مہینے 7 دن. تو وہ کیا کرے؟ اس میں پھر اپنی عادت کو دیکھے کہ اس کی عادت کیا تھی، کیونکہ مینوپاز کے بعد یا اس دوران بعض اوقات ایک دفعہ شروع ہوتا تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور تھوڑی تھوڑی سپاٹنگ ہوتی رہتی، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں. تو جب ہوتا نہیں تو پاک ہے آپ، اور اگر ہوا اور ختم نہیں ہو رہا تو اس میں صرف اتنے دن آپ پیریڈز کے شمار کریں جو پچھلی زندگی میں عادت رہ چکی ہے، باقی سپاٹنگ کو اگنور کریں، نہا کے نماز شروع کر دیں. اگر استحاضہ حیض سے پہلے تو کیسے فرق کریں؟ وہی جس طرح بعد میں. یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ پیریڈز کے دنوں میں جو انٹرکورس کے بعد، اس کے بارے میں ڈاکٹر زبیدہ کو دوں گی کہ اور کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. پیریڈ کے دوران جو یوٹرس ہے وہ کافی فریجائل ہوتا ہے. فریجائل مطلب نازک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایکچولی اس کا جو لائننگ ہے وہ ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے، اور یہ لائننگ جو ہے یہ بنتا ہے بچے کے پیدائش کی تیاری کے لیے. تو جب یہ ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے جو خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں نا وہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور سروکس کا بھی جو اوپننگ ہوتا ہے یوٹرس کا وہ بھی ذرا ڈھیلا ہوتا ہے. تو اس وقت انٹرکورس کرنا اٹس آلموسٹ جیسے کہ کوئی جرمز کا بہت ایک فریجائل چیز ہے، اس کو آپ ایک طرح سے ہلا رہے ہیں یا اس کو آپ اس میں ایک ایکسکریشن ڈال رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جراثیم بھی جا سکتے ہیں، اور ایکچولی سروس کے باہر وغیرہ بھی جو جراثیم ہے وہ اندر چلے جائیں گے. تو ایک طرح سے ایک خطرہ ہوتا ہے، اور کافی آئی وڈ سے یہاں پہ اور بھی ڈاکٹرز ہیں، آئی وڈ سے کہ یہ میرا اپنا فیلنگ بھی ہے کہ اٹ از سم تھنگ جو کہ اٹ از مور سینسیبل ناٹ ٹو ہیو انٹرکورس، کیونکہ I would think it's definitely a dangerous thing to introduce something جس میں اتنا fragile ایک چیز ہے. قرآن کی اگر آیت پہ غور کریں کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اذا ہے. اذا جو ہے یہ لفظ اذیت بھی ہے، نجاست بھی ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. اب ایک نجاست کی حالت ہے تو اس میں انسان کو نجاست سے بچنا چاہیے. اور ویسے بھی پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو خون ہے یہ بیکٹیریا کو یعنی اس کی نرشمنٹ اور اس کی بڑھنے کے لیے ایک بہترین غذا فراہم کرتا ہے، تو اس میں انفیکشنز کا اور بیماریوں کے بڑھنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے ایک اذیت کا سبب ہو سکتا ہے، ایک تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور ان سب سے اوپر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے منع فرمایا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ لمبے بالوں والی لڑکیاں جو سرد علاقوں میں رہتی ہوں پاک ہونے کے لیے کیا ہر دفعہ پورے بال دھوئیں گی، یعنی پیریڈ سے یا جنابت سے؟ اس میں ایک سہولت ہے جو اسلام نے دی ہے کہ نہاتے وقت اگر سر کی سکن دھل جائے اور لمبے بال نہ بھی دھلیں تو پاکی ہو جاتی. یعنی نہانے کے لیے ضروری نہیں کہ سارے بال دھوئے جائیں،
کیا ضروری ہے کہ بالوں کی جڑیں اور پوری سکن دھل جائے اچھی طرح، اور اس کے لیے عموماً کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے ٹیپ کے نیچے سر رکھا ہے اور سارا دھل گیا، اور دوسرے ہاتھ سے بال پکڑے میں اور پھر ان کو جڑے کی شکل میں لپیٹ کے اوپر شاور کیپ پہن لی جائے تو وہ سمٹ بھی جاتے ہیں اور سوکھے بھی رہ جاتے ہیں اور سکن دھل بھی جاتی ہے۔ سکن کا کوئی حصہ کانوں کے، گردن کے آگے پیچھے، سر کا، یہ نہیں خشک ہونا چاہیے۔ بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ اگر میڈیکلی کوئی ہارم ہے یا نہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی اسپرچل پاور